بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں سے رابطہ قائم رکھیں گے۔ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو تسلسل کے ساتھ ملتے رہیں۔ اچھا، ابھی دوستو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کی ویڈیو کو بارہا دیکھا میں نے۔ اس کے جو پوائنٹس جو ہمارے لیے اہم ہیں ان پوائنٹس کو میں نے اٹھایا ہے۔ ان پوائنٹس پر ہم باری باری بات کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس تو 27 منٹ پلس کی ہے، لیکن جو پوائنٹس ہمارے ایس بی کے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان پوائنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک صحافی وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یا یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے ڈومین میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا صحافی بات کرتے ہیں کچھ پروجیکٹس کے بارے میں، ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں، تو وزیر اعظم صاحب صاف صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نئے پروجیکٹس کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ لوگ ہم سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جب کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم صاحب کا بڑی حال میں پریس کانفرنس کے دوران یہ اقرار کرنا کہ میرے ڈومین میں کچھ نہیں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں نئے پروجیکٹس پہ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نئے پروجیکٹس لانچ کر سکتا ہوں۔ ہاں، البتہ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میں پرانے پروجیکٹس کو جاری رکھ سکتا ہوں، یہ میرے ڈومین میں آتا ہے۔ تو ابھی اس سے ہمارے جو ایس بی کے والا معاملہ ہے وہ اسی پرانے پروجیکٹس کا حصہ ہے۔ تو میں جناب وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی پرانا پروجیکٹ ہے، تو بجائے آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کو روک لیں گے، ہم ریزسٹ کریں گے، تو آپ اسے جاری رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی نسبت بے روزگاری کی شرح انتہائی زیادہ ہے۔ ان پوسٹوں پہ جو 8,552 پوسٹ ہیں ایجوکیشن کے، ان پر 1,80,000 کے لگ بھگ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا۔ ان میں سے کچھ پاس ہیں، کچھ فیل ہیں۔ اب تعداد کا تو کنفرم میں نہیں کر سکتا کہ کتنے پاس ہیں، جتنے بھی پاس ہیں۔ ابھی اس ویڈیو کے توسط سے میں وزیر اعظم، اس کے علاوہ جو بھی اس معاملے میں اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ان نوجوانوں کو آپ لوگ موقع دیں، بجائے یہ نوجوان کہیں اور اپنی صلاحیتیں استعمال کر لیں یا کہیں اور جا کر روزگار تلاش کرنے کی کوشش کر لیں، تو آپ ان کو موقع فراہم کر لیں تاکہ ان کی صلاحیتیں اسی صوبے کے لوگوں کے لیے کارآمد ہوں۔ اس کے علاوہ ایک صحافی جو ہے ڈومیسائل کے بارے میں وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جواب ہے کہ 1970 کے بعد کوئی نیا ڈومیسائل نہیں بنا ہے یا لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حال ہی میں جو ہے ڈومیسائل سامنے آئے ہیں، پنجاب سے کہیں اور سے نوکریوں کے سلسلے میں ڈومیسائل کی تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے، آئے ہیں، پنجاب کے لوگوں نے بلوچستان کے پوسٹوں پہ اپلائی کیا ہے۔ پچھلے 1 سال کی بات ہے کہ گوادر میں ایک پروجیکٹ کی اشتہار میں نے دیکھا تھا، اس میں 18 اور 19 گریڈ کے جو پوسٹ ہیں ان کے لیے تو پنجاب کے لوگوں کے ڈومیسائل کی طلب کی گئی تھی۔ جو نیچے کی پوسٹ ہیں، جو 4th کلاس کے، ان کے لیے بلوچستان کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
کتنی زیادتی ہو رہی ہے بلوچستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ جو بے روزگاری سے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک صحافی جو ہے ایک ایپکس کمیٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس ایپکس کمیٹی میں ایجوکیشن کی 10,000 پوسٹیں ہیں، ان میں 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب بنا سوچے سمجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو ہم کینسل کر دیں گے۔ جناب سیکرٹری صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کو ہم بالکل روکیں گے، ان پر ہم آگے کام جاری رکھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب کون سے کیس کے معاملے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں۔ جہاں تک بات ایس بی کے ٹیچنگ ٹیسٹوں کی ہے، اس کیس میں میں شروع سے لے کر آخری کیس تک درمیان میں 1-2 پیشیوں میں اپنے والد صاحب کی بیماری کے سلسلے میں پیش نہ ہو سکا، باقی تمام پیشیوں میں بذات خود حاضر رہا ہوں کورٹ میں۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کسی بھی پیشی میں بالکل حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کورٹ میں۔ تو وزیر اعظم صاحب کی جو بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی کو یہ اس وقت پوچھنا، پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر یہ سوال پوچھا تھا، چونکہ وزیر اعظم صاحب کا اس ٹائم میرے خیال میں دھیان تھا ہی نہیں، اس کو یہ علم تھا ہی نہیں کہ وہ کس پروجیکٹ کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے بالکل لا علمی میں یہ بات کہہ دی ہوگی۔ جہاں تک میری تحقیقات ہے، میں نے معلومات کیا ہے، وہ ایس بی کے ٹیسٹوں کی اور ایس بی کے والے پوسٹوں کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں بلوچستان کے وہ صحافی جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اکثر پریس کانفرنسز میں وہ آ کر موجود ہوتے ہیں اور سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میرا جو سوال ہے ان صحافیوں سے یہ ہے کہ اس بری حال میں ایک بھی ایسا صحافی نہیں تھا کہ وہ بلوچستان کے 3500 بند اسکولوں کے بارے میں وزیر اعظم سے سوال پوچھتا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس وقت بلوچستان میں 3500 اسکول بند ہیں۔ ایک صحافی نے یہ اخلاقی جرت کا اظہار نہیں کیا کہ وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھتے کہ جناب 8 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ تو میرا سوال صحافیوں سے یہ ہے کہ جناب آپ لوگ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اگر ایسا کوئی فار دا نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے، کوئی ایسا پریس کانفرنس ہوتا ہے، تو آپ صاحب اقتدار سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ یہ کام کرتے کیوں نہیں ہے۔ آپ بلوچستان کی تعلیم کے بارے میں بات کر لیں، آپ بلوچستان کی بے روزگاری کے بارے میں بات کر لیں۔ کوئی ایک صحافی بھی بلوچستان کی بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ بلوچستان میں بے روزگاری کی شرح دوسرے صوبوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ، یہ تو ایک بات تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ڈومین میں کچھ نہیں آتا، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اچانک بلوچستان کے نوجوانوں کے اوپر ایک انتہائی جو ہے بری خبر یہ دے دی بلوچستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کہ انہوں نے جو پوسٹوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں نوجوان، اس کی جو عمر ہے، عمر کی حد انہوں نے 35 سال کر دی، جو کہ پہلے قدوس بیزنجو صاحب کے دور اقتدار میں انہوں نے 43 ایئر کا کیا تھا۔ باقی صوبوں میں سندھ کا بھی ہم نے پتہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ 43 ایئر ہے، لیکن بدقسمتی سے نگران کابینہ نے اس کو 35 ایئر پہ لا کر کڑا کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، ان کی پریشانی اس چیز نے بڑھا دی ہے۔ تو میں بلوچستان کی نگران کابینہ سے اس ویڈیو کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اپنے اس جو آپ نے یہ کام کیا ہے اس پر نظر ثانی کر لیں۔ برائے مہربانی، بلوچستان کی بے روزگاری پہلے سے بہت زیادہ ہے، آپ کے اس عمل سے نوجوانوں میں ایک تشویر کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ
میں اپنے جو کوئٹہ کے یا بلوچستان کے دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں، جب سے یہ SBK کا معاملہ ہو گیا ہے، کیس عدالت میں چلا گیا ہے، تو یہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں یہ جو اپنے تمبنیل ہیں اس کے اوپر میری تصویر لگا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں تمام نیگیٹو پہلو بیان کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی آپ ویڈیو ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کو تسلی ملے کہ بھائی ابھی آپ کے ساتھ یہ اچھا ہونے والا ہے۔ نہیں، تمام کے تمام ویڈیوز، تمام کے تمام یوٹیوبرز نیگیٹو پوائنٹس پھیلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ یوٹیوب چینل کھولنا پڑا، تاکہ اگر وہ منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں تو کم سے کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کو کچھ سہارا دے، کچھ تسلی دے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دے دیا ہے، آیا وہ بیان ہمارے کیس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں نے تحقیقات کیا ہے، میں نے بہت سارے سینئر وکلاء سے رابطہ کیا ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمارے کیس پر بالکل بھی اثر نہیں ڈالے گا، چونکہ عدالتی معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی بھی صاحب اقتدار جو بھی ہے، مطلب اس کی جو بھی پوزیشن ہے، وہ عدالتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہائی کورٹ تو صوبے کی ہائر کورٹ ہے، ہائر جو فیصلہ کن ادارہ ہے۔ کسی بھی ایگزیکٹو کو یا کسی بھی بندے کو نیچے کی عدالتوں میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس آ کر فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو سکے، اس سے جائے ہمارا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے۔ تو دوست بالکل نہ گھبرائیں، تسلی رکھیں، وزیر اعظم صاحب کا بیان ہمارے کیس پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گا۔ ہمارے کیس کا فیصلہ اگر ہمارے حق میں آنا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں آئے گا، اگر خدا نخواستہ ہمارے حق میں نہیں ہے تب بھی ہمارے کیس کے معاملے میں وزیر اعظم صاحب کا بیان بالکل بے اثر ہے۔ اچھا، لاسٹ بات یہ ہے کہ دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیصلہ کب تک آئے گا۔ تو دوستوں انشاءاللہ منڈے سے لے کر آنے والا جو منڈے ہے، آج جمعہ شریف ہے، منڈے سے لے کر اگلے جمعے تک یا ہفتے تک انشاءاللہ اس دوران ہمارے کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور انشاءاللہ سب دوست تیار رہیں، انہیں ضرور خوشخبری ملے گی، بالکل پریشان نہ ہوں۔ ہم کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ جانے کو تیار ہیں، سپریم کورٹ جائیں گے، خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی والا معاملہ ہو گیا، ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، ہم دھرنے کا بھی حق رکھتے ہیں، اور ہم لانگ مارچ سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، تسلی رکھیں، والسلام، شکریہ۔